1422 ہجری کے عشرہ ثانی کی خیمہ سادات میں چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع پر گفتگو ہے 3 دن سے کہ مباہلہ اسلام کے لیے کتنا اہم تھا اور اس کی عظمت کیا ہے۔ عام طور سے مباہلہ ایک تقریر میں ہمیشہ پڑھا گیا، لیکن اب کی اتفاق ہے کہ 3-4 تقریروں میں مباہلہ پڑھا جا رہا ہے، اور ابھی صورت یہ نہیں نظر آتی کہ موضوع شاید آج امید ہے کہ اسلام کی ایک بہت بڑی فتح کا نام۔ مباہلہ جنگ خندق اور خیبر سے بڑا معرکہ ہے، اور اگر کوئی اس جملے کی وضاحت چاہے کہ مباہلہ خیبر سے بھی زیادہ بڑا معرکہ، صرف خیبر نہیں بلکہ 87 لڑائیاں اسلام کی ہیں، ان سب کیا ہے؟ مباہلے کو بہت بڑی عید کیوں قرار دیا گیا؟ اسلام کا آخری معرکہ ہے مباہلہ، پھر کوئی ٹکراؤ اسلام سے کسی قوم کا نہیں ہوا ہے جس پہ حق و باطل کی جنگ کا فیصلہ ہوا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ بدر سے حنین تک نہیں ہوا تھا، فیصلہ مباہلے میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ کس طرح ہوا؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ بدر سے حنین تک مشرک کافر ہار رہا تھا، ہارتا ہی گیا، ہر جنگ میں ہارتا گیا۔ ایک جملہ ہے مباہلے کی شرح کے لیے، وہ ادا کر رہا ہوں تاکہ سب کے ذہن نشین ہو جائے کہ مباہلہ کیا ہے۔ بدر سے حنین تک، جس میں خندق و خیبر ساری لڑائیاں آ گئیں، مشرک اور کافر جنگ ہار رہا تھا، ہارتا چلا جا رہا تھا، لیکن زبان سے شکست کا اقرار نہیں کر رہا تھا۔ مباہلے میں شکست کا اقرار کر لیا۔ اب دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ دشمن ہارتا چلا جائے اور ہرانے والا اسے ہراتا جائے، فتح کا اعلان جب تک نہیں ہوگا جب تک دشمن اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ میں ہار گیا۔ مباہلہ وہ مقام ہے کہ جہاں شرک نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم ہار گئے، فیصلہ ہو گیا۔ شرک نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہم ہار گئے، ہم جا رہے ہیں اچھا کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اقرار کر لیا تو اب اقرار کی قیمت بھی تو ہو، قیمت دے دی اسلام نے۔ جہاں یہ ہیں ہار مان چکے اور انہوں نے بات مان لی، بات سمجھ گئے، مقابل سے ہٹ گئے، تو قرآن نے کیا کہا تھا
قرآن نے کہا تھا اگر جم گئے مقابل میں تب لعنت ہوگی. شرط یہ تھی کہ اگر یہ مقابل میں ڈٹے رہے اور اپنی ہٹ دھرمی انہوں نے نہ چھوڑی تب لعنت اللہ علی الکاذبین، تب جھوٹے پہ لعنت ہوگی. وہ آیت سن کر اور آیت کے چہرے دیکھ کر مقابل سے ہٹ گئے. تو اب کیوں ہٹے؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم جمے رہے تو قیامت تک عیسائیوں پر اسلام والے لعنت کرتے رہیں گے. اس وقت تو یہی سمجھداری ہے کہ لعنت سے بچا جائے، تو وہ اپنے آپ کو لعنت سے بچا لے گئے. لیکن آیت رکی رہی مباہلے کے میدان میں، جگہ خالی رہی. جو اس جگہ پہ آئے گا اب یہ لعنت اس کے لیے. نفاذ آپ سے آپ ہو جائے گا. عیسائی سمجھدار تھا. کہیں آپ کیا نہیں لکھا کہ ہر نماز کے بعد ہر محفل میں آپ کہیے عیسائیوں پہ لعنت؟ ملکوں پہ کرتے رہیے. مرگ برگ امریکہ کر لیجئے، اس میں مسلمان بھی آباد ہیں، اس میں ہر قوم آباد ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ عیسائیوں پہ لعنت، اس لیے کہ وہ ہٹ گئے، مقابل سے ہٹ گئے. اور صرف ہٹے نہیں بلکہ اپنے آپ کو دیگر اقوام سے زیادہ بلند قرار دے گئے. اس لیے عیسائیت پھول رہی ہے اور پھل رہی ہے. عیسائیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. ان کے سارے ملک چلے جائیے، گھومیے آپ کہیں گے جنت تو یہ ہے. صرف نام سنا ہے ہم نے، دیکھی اب ہر ملک ان کا جنت ہے، نظام بھی جنت والا. یعنی ہر انسان کو تحفظ حاصل ہے دہشت گردی سے. ہر انسان کا اپنا حق ہے، قوم نہیں، مذہب نہیں. یعنی جو یہاں رہتا ہے اس کا اپنا ایک حق ہے اور وہ اپنے حق کو منوا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے اور اس کے حقوق چھینے نہیں جا سکتے. یہی تو جنت نظام ہے، یہی ہونا چاہیے. یورپ کے سارے ملک گھوم لیجئے، سب ایک طرح کے، اچھے مکان، اچھی سڑکیں، آفسوں کے نظام صحیح، رشوت کا نام و نشان نہیں، پولیس باادب خدمت گزار بلکہ نظر ہی نہیں آتی سڑک پہ. ڈھونڈے سے نہیں ملتے پولیس والے کہ یہاں ہیں کہاں، ہیں ہزاروں، نظر نہیں آتے، غیب میں ہیں. جب ضرورت پڑی نکل آئے، اور ضرورت کم ہی پڑتی ہے. ضرورت کب پڑتی ہے؟ زبانی جھگڑا ہے تب تک نہیں آئے گی. ہاتھ اٹھا اور وہ آئی. یعنی اگر ایک بٹن بھی توڑ دیا تو یہ بھی جرم ہے. پھر بچہ پیدا ہوا اور مرنے تک اس کے حقوق ہیں. تو نظام کتنا اچھا ہے. یہ ہے اپنے آپ کو لعنت سے بچانے کا صلہ. اب جو خود لعنت کے دریا میں کود پڑے اس کو کیسے کوئی بچائے؟ اس کو کوئی تباہی سے کیسے بچائے؟ رسوائی، ذلالت، ساتھ ساتھ کیسے ملے عزت؟ کہاں پائیں عزت؟ جگہ خالی پڑی تھی، آپ وہاں بیٹھے کیوں؟ آپ وہاں آئے کیوں؟ آپ عیسائیوں سے سیکھ لیتے کہ یہاں پر ہمیں نہیں آ کے ڈٹنا ہے، یہ ڈٹنے کی جگہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے افضل منوا لیا. کس طرح؟ کس طرح؟ سارا مسئلہ اس عقیدے کا ہے
جو میں کہنے جا رہا ہوں. اور عیسائیوں نے اسلام کے اس عقیدے کو مان لیا. وہ کیا؟ یہودی ہارا، یہودی کو شکست ہوئی، لیکن یہودی نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ محمد اور آل محمد صاحب معجزہ ہیں. عیسائی ہٹا اور یہ کہتا ہوا گیا. اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. پھر سمجھ لیں، اسلام کی روحانیت کو یہودیوں نے اب تک نہیں مانا، اس لیے ذلیل ہیں. اب تک انہیں کوئی ایسا ملک نہیں مل سکا جس میں چین سے رہیں. جب تک خود اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار استعمال نہ کریں، روئے زمین پہ نہیں رہ سکتے. کہاں کہاں سے بھٹک کے اسرائیل تک آئے، پوری دنیا سے سمٹ کے، جیسے کبھی خیبر میں سمٹ کے آئے، لیکن وہاں بھی چین نہیں، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے. لیکن عیسائی چین سے رہ رہا ہے. عیسائی ایٹم بم کی دھمکی نہیں دیتا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، یہ ہے وہ. ہم خود ہیں جو کچھ ہیں، اپنے کردار سے ہیں. نہ ہم پہ کوئی حملہ کرے گا، نہ ہم سے کوئی لڑنے آئے گا. ہم اتنی دور ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں کوئی ہمیں گھیر بھی نہیں سکتا، اور آپس میں اب ہم لڑیں گے نہیں. معاہدہ ہو چکا، سب اپنے اپنے اسٹیٹس میں، اپنے اپنے ملکوں میں رہیں، اور سب کا نظام ایک. اب تو کرنسی بھی ایک ہونے والی ہے. اب تو معاہدے آپس میں اچھے اچھے ہونے والے ہیں ان کے، یعنی وہ امن کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ امن انہیں کیوں نصیب ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر اور ان کی اولاد کی روحانیت کو مان لیا، تو چین سے رہ رہے ہیں. اگر مسلمان آل محمد کو معجز نما مان لے تو امن سے رہ لے، امن سے رہ لے. کیا ان کی نگاہیں بہت تیز تھیں؟ کیا وہ ذہین لوگ تھے؟ کیا وہ سمجھدار لوگ تھے؟ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اپنا مذہب اچھی طرح جانتے تھے. بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں. یعنی ان کو انجیل پر عبور تھا، وہ اپنی ہسٹری جانتے تھے. انہوں نے پیغمبروں کی کہانیاں پڑھی تھیں. ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ کا کردار کیا تھا، حضرت عیسیٰ کی سیرت کیا تھی. ان کو حضرت عیسیٰ کے ہر معجزے پر یقین تھا، چونکہ ان کا اپنا رہنما صاحب معجزہ تھا. اس لیے جب ویسا معجزہ انہیں ہوتا نظر آیا تو انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے روحانیت کا، لیکن جس کے رہنما ہی غار میں پڑے ہوں تو وہ دوسروں کے رہنماؤں کو اپنا جیسا سمجھے گا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے اچھے رہنماؤں کا انتخاب، تاکہ آپ آل محمد کو پہچان سکیں. ورنہ آپ محمد کو بھی نہیں پہچان سکتے. آپ یہی کہہ دیں گے ہمارے جیسے تھے. عیسائیوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ جو 5 بیٹھے ہوئے یہ ہمارے جیسے، یہ تو نہیں کہا انہوں نے. نہیں، انہوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا، بڑی ذہانت کا ثبوت دیا. پھر میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنی پوری قوم کا تحفظ کر گئے وہ چند راہب، بچا گئے اپنی پوری قوم کو. وہی خو اب تک عیسائیوں میں پڑی ہے کہ چند آدمی اپنے لیے نہیں جیتے، پوری قوم کے لیے جیتے ہیں. جیو، اپنی پوری قوم کے لیے جیو. اپنا تحفظ کر لیا تو کیا کیا؟ قوم کو تو بچاؤ. یہی تو ہوا بعد نبی کہ سب اپنی اپنی پڑی رہی، قوم کا تحفظ کسی نے نہیں کیا. تحفظ یہ نہیں کہ حفاظت جسم کی، ارے عقلوں اور فکروں کی حفاظت نہ کر سکے، سب کے عقیدے بگاڑ کے چلے گئے. یہ ہے قوم کا نقصان.
فائدہ قوم کا یہ ہے کہ ان کے افکار بنا دو، ان کے عقیدوں کا تحفظ کر دو۔ عیسائی کتنے سمجھدار ہیں کہ سمجھا دیا اپنی قوم کو کہ جہاں بھی رہنا، جدھر بھی رہنا، ان کا احسان ہمارے سر پہ ہے، انہوں نے ہم پہ لعنت نہیں کی، انہوں نے ہم سے نفرت اور بیزاری نہیں کی۔ اب جب تک یہ قوم رہے تب تک محمد اور آل محمد کا احترام کرتے رہنا۔ اس لیے آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ کسی عیسائی مورخ نے آل محمد کے خلاف کوئی بات لکھی ہو۔ یہودی لکھے گا، عیسائی نہیں لکھے گا، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ احسانات ہیں پیغمبر کے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ ایک ہے مباہلے سے پہلے کیا ہوا، ایک ہے مباہلے کے وقت کیا ہوا، مباہلے کے بعد کے اثرات کیا ہیں، اس پہ اب تک تقریر ہوئی ہی نہیں، اور ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ کیوں؟ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ کسی قوم کے ساتھ آپ جب رہیں تو اس قوم کے بارے میں جانیں گے۔ ایسی کیا بے خبری کہ کچھ پتا ہی نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ نہ مانے، لیکن جانے تو۔ لیکن نہ ماننا یہ ایک اپنا مسئلہ ہے، نہ مانے، لیکن کیا جرم ہے؟ بھئی ماننا اگر گناہ ہے تو جاننا تو گناہ نہیں ہے، لیکن کیا عالم ہے؟ کہنے کو بے شمار شریعتیں اور فقہیں، ایک مسلمان گرو دوسرے مسلمان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو کہنے دیجئے، جب اپنے بارے میں نہیں معلوم تو کوئی دوسرے کے بارے میں کیا جانے گا؟ عیسائی اپنے بارے میں جانتے تھے کہ ہم اسلام کو جانیں، سمجھیں، پرکھیں، تو وہ اب تک دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آپ اٹھا کے جا کے دیکھ لیجئے پورے نظام کو۔ جھگڑا چلا کہ مسلمان عورتیں اسکار باندھیں گی یورپ میں، مقدمہ چلا، حکومت نے فیصلہ کیا اسکار باندھیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ طلاق کا مسئلہ چلا کہ ان کے یہاں ہے، اس طریقے سے ہوگا، آپ اپنے طریقے سے نکاح کیجئے، آپ اپنے طریقے سے طلاق دیجئے، آپ اپنے طریقے سے آپ اسکار باندھیے۔ آپ اپنی دینی تعلیم نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کو، سارے ہندوؤں کو، سارے سکھوں کو، سارے یہودیوں کو انجیل پڑھائی جائے گی، زبردستی عیسائی اپنی ہسٹری پڑھائے گا۔ مجلس سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ کس سرزمین پہ بیٹھے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، اور میری بات سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کوئی فکر تو لیجئے۔ زبردستی کوئی کسی کو اپنی ہسٹری نہیں پڑھائے گا۔ عیسائیوں سے سیکھو نا بھائی، انہیں معلوم ہے ہم کیا ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی رہ رہا ہے تو ہمارے بارے میں جاننا چاہے گا، زبردستی تو نہیں وہ اپنی تاریخ پڑھا دیں گے۔ آپ اپنی پڑھیے، آپ اپنی پڑھیے، آپ جائیے، چلے جائیے سارے کتب خانوں میں، انجیل بھی رکھی ہے، قرآن بھی رکھا ہے۔ خوف ہے کہ کسی قوم کی کتاب نہ رکھی جائے، کسی قوم کی ہسٹری نہ بتائی جائے، کسی قوم کی تاریخی، کہ جب چیز وہ ہو کہ اس میں اٹریکشن ہو، اس میں محبت محسوس ہو۔ اور محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب، آپ کے ادب میں جاذبیت ہو، اور اس کا مرکزی اصول یہ ہو، ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ دل کھچے گا، دل ادھر جائے گا، ہم کسی پہ جبر نہیں کریں گے۔ تو قرآن بھی پڑھا، کہاں پڑھا؟
عیسائیت کا پیغام عام ہو گیا، قرآن کا اولا تھا وہ دب گیا۔ عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، ایک دوسرے میں عقائد کا اختلاف ہے، ہم تو نہیں سنتے، مارے ڈال رہے ہیں سب ایک دوسرے کو صرف عقیدے کی بنا پہ۔ آپ اپنے چرچ میں جائیے، آپ اپنے چرچ میں جائیے۔ کرسمس میں میں لندن میں تھا، امریکہ میں بھی دیکھا، چرچ میں گیا، ایک بار اس فرقے کے چرچ میں گیا، پھر دوسرے فرقے کے چرچ میں گیا، دیکھوں یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے، دونوں کا فرق دیکھوں۔ اور جہاں بھی گیا دروازے پہ استقبال ہوا، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے۔ پوری رات رہا، ان کی نماز بھی پڑھی، ان کا رکوع بھی کیا، پوپ پال کا لیکچر بھی سنا، انجیل کا سبق بھی سنا، دعا بھی مانگی، ان کے ساتھ خوشی میں رہے۔ ایک پرسکون ماحول تھا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ پرسکون پیغام ہے، اچھا پیغام ہے، حضرت عیسیٰ نے اچھی باتیں بتائی ہیں۔ تو اگر کہیں یہ دیکھو کہ کسی کی یادگار میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، یہودی بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو یہ مان لو کہ یہ عظیم یادگار ہے، یا عیسیٰ کی یادگار ہے، یا حسین کی یادگار ہے۔ یعنی پیغام بڑا، پیغام بڑا۔ رسالت نعرہ حیدری، پیغام عظیم ہے۔ آپ عظیم پیغام کو روکیں گے اگر، نقصان کس کا ہے؟ انسانیت کا۔ یعنی آپ خدمت انسانیت کو ہی نہیں سمجھے، آپ انسان کی قیمت کو نہیں سمجھے۔ یہ وہ خاندان ہے پوری کائنات میں آدم سے قیامت تک روئے زمین پر سوا اس خاندان کے کسی نے انسان کی قیمت نہیں بتائی۔ کسی نے نہیں بتائی۔ اور انسان کی قیمت بتانے کے لیے یہ قربانی کی منزل پہ بیٹے کو لاتے ہیں۔ آج تک خدا کی قسم سوا اس کے کہ بکرا لینا ہے، 1 لاکھ کی گائے لینی ہے، بھیڑ لینی ہے، اس کے علاوہ بقرعید کچھ نہیں۔ کبھی سوچو تو ٹھنڈے دل سے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا کیوں ہے مینا میں؟ انسان کی قیمت بڑھانے کے لیے۔ صرف اس نقطے پر ساری زندگی دنیا کے سارے علماء بولتے رہیں کہ اسماعیل کی قربانی خوشنودی خدا تھی، تو خدا چاہتا کیا تھا؟ ابراہیم انسان کی قیمت بڑھاؤ، اور کائنات میں بیٹے سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہوتا۔ بیٹے کے ذریعے سمجھاؤ کہ انسان کی قیمت کیا ہے۔ اتنی قیمت ہے کہ ہم حیوان کو بھیج کر انسان کو بچا رہے ہیں، لیکن وہ انسان کتنا بڑا ہوگا جو خود اپنا سر رکھ دے قربانی میں انسانیت کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے گھرانہ، ابراہیم اسماعیل، رسول اور حسین، اور درمیان میں ایک کڑی آئے گی کہ دونوں کڑیوں کو ملائے۔ یہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ ایک گھر کا تسلسل، ایک گھر کا تسلسل، ابراہیم اسماعیل، محمد حسین، ابراہیم کی قربانی اسماعیل، محمد کی قربانی حسین۔ درمیان میں ایک شخصیت آئی، اس کا نام ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب صرف اپنی تنہائی پر کہ زمزم ڈھونڈنا ہے، اور زمزم کا پانی صرف یہ نہیں کہ خاندان والے پیئیں گے،
جو انسان آئیں مکے میں پیاسے نہ جائیں، ان کے لیے مجھے وہ زمزم جو کھو گیا ہے، جو کافر پاٹ کے چلے گئے ہیں 1000 برس پہلے، اسے نکالنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ آؤ میرے ساتھ کھدائی کرو۔ سب مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو باپ اور بیٹے حارث اور عبد المطلب نے تنہا کھودا اور دعا کرتے گئے، پروردگار کوئی میری مدد کو تیار نہیں ہے، مجھ کو دے دے 12 بیٹے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں دے دوں گا انسانیت کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تقریر خشک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے مقصد کو پانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بلند ہو کے سنیں۔ کبھی کبھی ایسی باتیں اس طرح بھی سنیں، مزے کی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن فکری باتیں بھی بلند ہو کے سنیں۔ 12 بیٹے دے دے تاکہ مجھے کسی کی ضرورت نہ رہے، صرف میری اولاد میری مدد کرے۔ دعا تھی عبد المطلب کی۔ اتنا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، سینے پہ لکھ لو، ایسا جملہ دے رہا ہوں۔ تو قدرت نے اس گھرانے کو کبھی غیر کا شرمندہ نہیں کیا۔ حسین چلے تو غیر کی مدد نہیں، گھر والے اتنے تھے کہ کافی ہو۔ اتنا خوبصورت جملہ کہہ گیا آسانی سے۔ سمجھنا چاہو تو یوں تاریخ سے پوچھو کہ کوئی پکارتا رہے ہے کوئی میرا مددگار مدینے میں، اور کوئی مدد کو نہ آئے، جبکہ خاندان عرب کا سب سے بڑا تھا۔ حسین کا خاندان تو اتنا بڑا نہیں تھا، پھر بھی دکھا دیا کہ 18 ہی جوان کوئی دکھا دے مددگار۔ یہ علی اکبر ہے یا قاسم ہے یا اونو محمد، یہ اولاد عقیل ہے یا اولاد جعفر ہے؟ اسی پہ اعتراض کہ خاندان والوں کو لے گئے۔ میں کروں اعتراض، جتنے مارے گئے عرب میں کوئی ایک خاندان کا نکل کے کہتا میں نہیں مارنے دوں گا؟ ایک تو کسی کا نکلا نہیں، حسین کے اتنے تو نکالا ہے۔ اتنے ہی کسی کے دکھا دو گھر والے جو مددگار ہو۔ باپ مارا جاتا ہے تو بیٹا آگے نہیں آتا، بھائی مارا جاتا ہے تو بھائی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی تو ہے اسلام کی ہسٹری۔ انسانیت کی قیمت 12 دے دے تو ایک تیری راہ میں دے دوں، تیرے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے۔ ایک مارا جائے عرب میں تو اس کے بدلے میں ایک اور مارا جائے، لیکن اگر نہ مارا جائے تو 10 اونٹ دے دو۔ یہی قاعدہ تھا عرب میں۔ ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ تھی۔ جب کہا میں دیتا ہوں عبداللہ تو سب راضی، معلوم ہے باپ کی منت ہے، بھائی بھی راضی۔ لیکن آ گئے ننیال والے کہ صرف تمہارا بیٹا تھوڑی ہمارا نواسا بھی تو ہے، ہم نہ چاہیں تو کیسے تم قربانی دو گے؟ کہا ہم نے تو وعدہ کیا ہم تو قربانی دیں گے، جب ہم اللہ سے کچھ وعدہ کر لیتے ہیں تو ہم وہ کر کے رہتے ہیں۔ کہا تو پہلے قرآن اندازی کرو، اگر قرآن میں عبداللہ کا نام نکل آئے تو کر دو قربان۔ کہا تو پھر؟ کہا 10 اونٹ اور عبداللہ، پھر نام نکلا عبداللہ کا۔ قرآن آپ کو پتہ ہے کس کے سامنے پڑھتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اور کس کا قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس کا نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ لفظ اللہ تو گھر میں رکھا ہے، اب ایمان کی کیا پوچھا کر؟ ابھی تو عبداللہ کی شادی ہوگی تب محمد پیدا ہوں گے، پھر وہ 40 سال کے ہوں گے، تب ان پہ کلمہ اترے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام تب آئے گا۔ اس گھر میں اللہ کا نام پہلے سے تھا، جب بتوں کے نام رٹے جا رہے تھے تو ان کے گھر میں اللہ اللہ ہو رہا تھا۔ جتنی بار کا عبداللہ
تو اللہ کہا نا، اس لیے بیٹے کا نام رکھا تاکہ ہر وقت میں اللہ اللہ کرتا رہوں. بڑے اللہ والے، یہ تو دیکھو علی کے باپ دادا کتنے اللہ والے، بڑے اللہ والے، اللہ والے. پہلا دنیا کا نام، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دنیا میں پہلا نام جو عبداللہ رکھا گیا، پہلا نام، اس عبداللہ سے پہلا کوئی عبداللہ نہیں. قرآن بتائے گا اللہ کیا ہے، عبد المطلب بتائے گا اللہ کیا ہے. جب عبد المطلب بتا لیں گے تب قرآن دوہرائے گا. اس میں حرج کیا ہے کہ بنی ہاشم کا جو عقیدہ تھا قرآن اس عقیدے پہ اترا؟ یہ کہنے میں حرج کیا ہے؟ جو اس خاندان کے عقائد تھے وہی آیتیں بن کے قرآن میں اتری. اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس میں کیا کفر اور شرک ہوا جاتا ہے؟ یہ تو عظمت پیغمبر ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ مور بہت خوبصورت ہوتا ہے، کیا حسین پر ہوتے ہیں، اور جب گھٹا جھوم کے آتی ہے تو رقص بھی جھوم جھوم کے کرتا ہے. لیکن ہائے قیامت ہے کہ پیروں پہ نظر پڑ جائے تو رونے لگتا ہے، رقص بھی رک جاتا ہے. قیامت تک تاریخ اسلام مور رہے گی، مور. واہ جی واہ، واہ جی. بڑی اچھی ہے، بڑی رنگین ہے، بڑے کلرز ہیں، یہ ہیں، اور ادھر پیر پہ نظر پڑی، بھدے کالے پیر. یہ پیر ہی تو ہیں. سر کی باتیں کرتے کرتے فلانے میں کفر تھا، فلانے میں کفر تھا، فلانے میں کفر تھا. پیر دیکھو. آپ کو نہیں معلوم ایک اور مسئلہ ہے، کوئی کسی کو نظر لگائے، آج تو بہت جچ رہے ہو، کیا کہتے ہیں، ایڑی دیکھو. اب تک اللہ نے کہ تم کسی کو نظر نہ لگا دو، اللہ نے مجبور کیا ہوا پیر کی طرف دیکھو، اور ادھر پیر کی طرف دیکھا رونے لگے. اے اللہ تو نے میرے پیر اچھے کیوں نہیں بنائے؟ سمجھ رہے نا؟ لیکن جہاں جسم بھی اچھا اور پیر بھی اچھے ہوں اسے کہتے ہیں تاریخ بنی ہاشم. جہاں کوئی خامی نہ ہو، جنہوں نے فیصلے کیے کہ کلمہ کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کی بات کرتے ہیں. ابراہیم، اسماعیل، محمد اور حسین کے بیچ میں کڑیوں کو ملانے والا کہاں؟ ہاں ٹھیک ہے 10 اونٹ، 20 اونٹ، پھر عبداللہ کا، 30 اونٹ، پھر عبداللہ کا، 40 اونٹ اور قرا، 50 اونٹ اور عبداللہ. ہر بار عبداللہ کا نام نکل رہا. 60 اونٹ اور عبداللہ، پھر عبداللہ کا نام نکلا. 70 اونٹ دیں گے قربانی میں، پھر عبداللہ کا نام نکلا. 80 اونٹ دیں گے، پھر عبداللہ کا نام نکلا. 90 اونٹ دیں گے، 10 بڑھا رہے ہیں، 10 بڑھا. اب 100 اونٹ پہ بات رکی اور قرا پڑا. اب نام عبداللہ کا نہ آیا، 100 اونٹوں کا نام آیا. اسی وقت 100 اونٹ حلال کر دیے. ننیال والوں نے اپنے نواسے کو بچا لیا. نانا کی مرضی ہے، چاہے تو نواسے کو بچائے، چاہے تو قربان کر دے. مسئلہ نانا کا ہے. سمجھ رہے نا؟ بچا لیا ننیال والوں نے، 100 اونٹ دے کے بچا.
क्या पता चला? जिस अरब में एक इंसान की कीमत 10 ऊंट थी, अब्दुल मुत्तलिब ने उस इंसानियत को बढ़ा के 100 ऊंट कर दी। मसला अकायद और मजहब का नहीं है कि आप लड़े मरते हैं और झगड़े और फसाद एक छोटे से मुल्क में हो रहे हैं। हर मुल्क में आमन है, सिवाय पाकिस्तान के। इधर मुहर्रम का चांद हुआ और झगड़े शुरू हो गए। झगड़े अकायद के ना करो, लड़ो तो इंसानियत पे लड़ो, जो कर रहे थे अजदाद पैगंबर। सब काफिर रहते थे अरब में, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने इंसान की कीमत बढ़ाई कि अब कोई इंसान मारा जाए तो 100 ऊंट देने पड़ेंगे। 10 वाला दौड़ गया तो अब हर एक कत्ल करते डरेगा। अरे पाकिस्तान अपने आईन में पहले इंसान की कीमत तो बढ़ाए, तब कत्ले आम रुकेगा। बनो अब्दुल मुत्तलिब। कीमत कहां बढ़ा रहे हैं आप? आपने तो इंसान को सस्ता किया हुआ है। मारा गया तो मारा गया, मारा गया तो मारा गया। 10 साल मुकदमा, 20 साल मुकदमा, 25 साल मुकदमा, इतना सस्ता किया हुआ है। गरीब मरे या अमीर, सबको बराबर किया। चाहे वजीर आजम का भाई मारा जाए या कोई जुग्गी वाला मारा जाए, हमारे यहां इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। कीमत तो मुकर्रर कीजिए अब्दुल मुत्तलिब की तरह। अब्दुल मुत्तलिब ने कीमत मुकर्रर की, हुसैन ने इतनी कीमत बढ़ा दी इंसान की कि कौन मारेगा इंसान को? लाओ अली अकबर जैसा, लाओ अब्बास जैसा, लाओ अली असगर जैसा। कहां ले गए हुसैन कीमत? मुहर्रम आता है इंसान की कीमत बताने, आप इंसान को घटा। कुछ समझ गए ना? अब मैं मौजू पे आ जाऊं। ईसाई इंसानियत की कीमत समझ गया था, इसलिए सामने से हट गया। जो इंसान की कीमत नहीं जानता वो इस मजलूम कौम के सामने डटा हुआ। तो डटे रहो, लानत लेते रहो। ईसाई की तरह समझदार बनो, क्यों लानतें लेते हो? यही नहीं पता कि लानत का नुकसान क्या है? लानत का नुकसान मालूम है? सुनो क्या है नुकसान। इसलिए कि अल्लाह क्या लिख जाता है कि जिस पे अल्लाह की लानत हो गई वो रहमते माबूद से खारिज कर दिया गया। अब लाख रहमान और रहीम को पुकारो, लाख पुकारो, जाया जाएगा। इसलिए कि वहां लिख गया। और लानत का एक दस्तूर है, एक आईन है, वो समझा दूं, वो बता दूं, वो समझा दूं, वो बता दूं। लोग लानत के मानी नहीं समझे थे। सबसे पहले इसको निफास करके अली के लिए रखा गया। बड़ा कारनामा किया, बड़ा कारनामा किया। दरबार में अली के बड़े भाई अकील पहुंच गए और आए। पैसे बट रहे थे, थैलियां बट रही थी, दिरहम और दीनार का। ये काहे के बट रहे हैं? इतने सिक्के कश्तियां भर भर के थैलियों में का जो अली पे लानत करता है उसे हम इनाम देते हैं। अगर तुम्हें लेना है तुम भी एक थैली ले लो। कहां चाहिए? का तो मिंबर पे जाके अली पे लानत करो। वो मिंबर पे गए। अकील बिने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा, अली का बड़ा भाई, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हाशिम का परोता, मोहम्मद का सगा चचाजाद भाई, भरे दरबार में मिंबर के अरशे पर, अरशा समझते हैं जहां मैं बैठा हूं जिसके बाद कोई जीना ना हो, वहां जाके कहा, उसने मुझसे कहा है, उसने मुझसे कहा है कि मैं अली पे लानत करूं तो बस खुदा की लानत उसी पे करार हो।
اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لعنت کروں علی پر تو بس اسی پر اللہ کی لعنت ہو. اب اسی میں تو پردہ ہے. جب تک اشارہ نہ ہو اسی سمجھ میں نہ آئے. اگر یوں کہا جائے اسی پر ہو تو اسی تو ادھر ادھر جا رہا ہے. اور کہہ کے اتر آئے کہ اللہ تھیلی لا. کہ تھیلی تو لے جاؤ. سمجھ میں نہیں آیا تم نے کس پہ لعنت کی. یہ اسی کون. اس نے مجھ سے کہا کہ علی پہ لعنت ہو تو بس اسی پہ لعنت ہو. تو اسی میں کون؟ کہ تجھے پریشانی کیا ہے؟ لعنت تو ہو گئی ہے نا. کیا پریشانی ہے؟ کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کدھر تم نے کی لعنت. کہ تو رسول کی حدیث نہیں یاد؟ کہ کیا ہے حدیث؟ کا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب زبان سے لعنت نکل جاتی ہے تو اپنے مستحق کو ڈھونڈ کے وہی جاتی ہے. کیا پریشانی ہے جس پہ اللہ کر رہا ہے اس پہ ہو رہی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. پریشانی کیا ہے؟ چل چکی. جس پہ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے. وہ اپنی جگہ ڈھونڈتی جا رہی ہے اور جہاں جہاں جا رہی ہے وہ رحمت سے مایوس ہوتا جا رہا ہے. اور جو رحمت سے مایوس ہوتا جائے اسے اللہ کیا ابلیس کہتے ہیں. اسے ابلیس کہتے ہیں. عیسائیوں نے ایک فیصلہ نہیں کیا. عالم اسلام کے اندرونی مسئلوں کے فیصلے بھی کر کے چلے گئے. اور کس شان سے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام کے بھی فیصلے کر رہے ہیں اور ہم یہودیت کے بھی فیصلے کر رہے ہیں. یہودی کی کیا عادت ہے؟ یہودی ہار رہا ہے. پھر توجہ کیجئے گا. یہودی ہار رہا ہے لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا ہم معجز نما مانتے ہیں. عیسائی نے کہا نہیں ہم معجز نما مانتے ہیں. ہم معجز نما مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے انجیل کو پڑھا ہے. اس وقت کیا دیکھا تم نے؟ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 5 افراد آئے اور آ کے شامیانے کے نیچے بیٹھ گئے اور سناٹا تھا. ہم نے غور سے انہیں دیکھنا شروع کیا اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے. اب وہ کچھ بولیں یا ہم کچھ بولیں یا انتظار کریں کہ ادھر سے پیغام آئے گا اور فیصلہ ہوگا. تو ہمیں یہ معلوم تھا یہ نہیں بولیں گے اور ہمیں بھی نہیں بولنا ہے. ہم سب کو آسمان کی طرف دیکھنا ہے. اب فیصلہ آیا. اب فیصلہ آیا. اب فیصلہ آیا. جو لوگ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں یقین تو کرو جو اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. جن کے فیصلے دنیا کی عدالتیں نہیں کر پاتی وہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیتے. اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کسی قوم کے حق میں فیصلہ کر دے. اس دن سے ڈرنا چاہیے. لو فیصلہ ہونے والا ہے. فیصلہ آ رہا تھا. عیسائیوں نے دیکھا. پہلے انہوں نے آثار دیکھے. آثار کسے کہتے ہیں کچھ جانتے ہیں آپ؟ آثار کے معنی معلوم ہے؟ آثار کے کیا معنی؟ آثار کے معنی یہ ہیں ہوا چل رہی ہے یعنی بادل آنے والے. بادل آ گئے. بادل آثار ہیں کس چیز کے؟ بارش ہونے والی. نہیں سمجھے؟ صبح کو پو پھٹتی ہے. سرخی نظر آئی. کس چیز کی آثار ہے سرخی؟ سورج نکلنے والا ہے. کسی بڑی چیز کے آنے سے پہلے آثار آتے ہیں. آثار سے پہچانا جاتا ہے کوئی بڑی چیز آنے والی ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ اپنوں کو سمجھاؤں کہ غیروں کو سمجھاؤں؟ آثار کے معنی معلوم ہے نا؟ اب سمجھ گئے نا؟ علم آثار ہے. تابوت آثار ہے. تعزیہ آثار ہے. مجلس آثار ہے. کوئی بڑا آنے والا ہے.
رحمت برس رہی ہے حب علی علی، رحمت برس رہی ہے حب علی علی، لعنت برس رہی ہے بغض علی علی، لعنت برس رہی ہے بغض علی علی، نعرہ حیدری۔ جہاں آثاری نہ ہوں گے وہاں کوئی آمد بھی نہ ہوگی۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تقریر ختم کیے دیتا ہوں، میں چاہ رہا تھا مباہلہ پورا پڑھ دوں۔ آثار سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے آثار؟ آثار پہلے بنتے ہیں جب کوئی بڑی آمد ہونے والی ہوتی ہے تو آثار پہلے بنائے جاتے ہیں۔ پھر بچوں کو سمجھا دوں، 7 رنگ دھنک کے نظر آئے، اسے عربی میں کہتے قوس قزح۔ آثار ہیں یہ رنگ ابھر کے بتا رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ یا اور مثالیں دے دوں؟ سمجھ گئے ہیں نا؟ آثار پہلے بنائے جاتے ہیں تاکہ بڑی آمد ثابت کی جا سکے۔ ہر آمد، ہر بڑی شے اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے۔ ابراہیم کا مینا میں اسماعیل کو لٹانا آثار، آمد کربلا۔ ذرا سی اپنی فکر کو اونچا کیجئے تو میں آگے بڑھوں، ذرا سا اپنی فکر کو اونچا کیجئے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ آثار پہلے بنائے جاتے ہیں بڑی آمد کے لیے۔ بڑی آمد کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1 لاکھ پیغمبر آ چکے، سب مر جاؤ، دفن ہو جاؤ، عیسیٰ تم زندہ رہو، آؤ 4تھے آسمان پہ آؤ۔ کیوں آؤ؟ اوپر آؤ، اوپر۔ کہاں آؤ؟ کتنے ہیں آسمان؟ 1 2 3، یہ 3 کیوں چھوڑے 4تھے پہ کیوں؟ چوتھے پہ کیوں روکا اس لیے ہے کہ آثار ہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ عیسیٰ کو روکا ہے مہدی کے لیے۔ مہدی آفتاب ہے، عیسیٰ روشنی ہے صبح کی۔ موسیٰ کو کیوں نہیں روکا؟ عیسیٰ کو کیوں روکا؟ کہ بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے اس لیے روکا۔ تو پروردگار کتنے راز ہیں تیرے، سب بتا دینا۔ کہ سارے تو اسی دن کھلیں گے جب سب کے راز کھلیں گے، کچھ بتا دیتے ہیں جتنے تمہارے دماغوں میں آ جائیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ حضرت اسحاق سے شروع ہوا۔ بنی اسماعیل میں صرف اسماعیل اور محمد، بنی اسرائیل میں بعد ابراہیم اسحاق اور پھر یعقوب اور پھر یوسف اور پھر سلیمان اور پھر داؤد اور پھر شعیب اور پھر زکریا اور پھر یحییٰ اور پھر عیسیٰ۔ 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں اسحاق کی اولاد میں آئے، آخری عیسیٰ۔ تو عیسیٰ کو کیوں روکا؟ عیسیٰ کو کیوں روکا؟ کہ عیسیٰ کو اس لیے روکا کہ عیسیٰ کو جو پیغمبری دی اس کا راز نہیں معلوم۔ آدم کا بیٹا نبی ہو شیش کا بیٹا نبی ہو انوش کا بیٹا نبی ہو قینان کا بیٹا ارفشد، اس کا بیٹا لمک کا بیٹا نو کا بیٹا سام کا بیٹا فلاں کا بیٹا تاروخ کو بیٹا ابراہیم کا بیٹا اسحاق کا بیٹا یعقوب کا بیٹا یوسف، داؤد کا بیٹا سلیمان، عمران کا بیٹا موسیٰ اور ہارون، زکریا کا بیٹا یحییٰ،
سب اپنے باپ کے بعد نبی، 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 عیسیٰ اپنی ماں کے بعد نبی۔ اچھا آثار پہلے، تقریر ختم ہو گئی، نہیں سمجھے تو مباہلہ نہیں سمجھے۔ یہ پرویز صاحب کی فرمائش تھی کہ مباہلے سے یہ کیسے ملے گا، موضوع ان کا دیا تھا، میں نے مباہلے سے ملایا۔ حسن صاحب کا موضوع بھی آج ختم ہوا، اس میں ملا پرویز صاحب کا موضوع، ہے مباہلہ، ہے مباہلہ۔ آثار، کیا آثار؟ نہیں، عیسیٰ کو میں نے کسی باپ کا نائب نبی نہیں بنایا، تو یہ کدھر سے نبی بن گئے؟ کہ یہ تو بن گئے مریم کے باپ عمران، اور عمران جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کی نسل میں، تو نبوت یوں چلی۔ تو ایسے کیسے چلی؟ یہ ننیال کی طرف سے نبوت کیسے چلی؟ کیوں؟ جو ددھیال سے چلا سکتا ہے وہ خدا ننیال سے نہیں چلا سکتا۔ نہیں، یہ دنیا والے تو کہتے ہیں وارث صرف باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، کہ نہیں، ہمارے یہاں نانا کا وارث نواسا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں، پروردگار، یہ دنیا والے تو کہتے ہیں کہ باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، کہ نہیں، ہمارے یہاں باپ کی وارث بیٹی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں رواج کیوں بدلتے ہیں؟ کہ بدلتے کہاں ہیں؟ اور جو بدلتے ہیں تم اسے مانتے کہاں؟ پلٹ دوں میں اپنی دلیل کو۔ جو رواج ہم بناتے ہیں جب اسے پلٹتے ہیں تو تم اس پہ احتجاج نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ بھائی تم کہنے لگے باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، اور جس کے باپ ہی نہ ہو، ماں ہی نہ ہو، تو پہلی مثال تو ہم نے انسان کی یہ دی، نہ باپ نہ ماں، یہ تو کسی کا وارث ہی نہیں ہے۔ بعد میں ہم نے یہ رسم بدلی نا کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا وارث ہوتا جائے گا۔ پہلے تو ایک انسان ہے، نہ باپ ہے نہ خاندان، تو پہلی والی بھول گئے، دوسری جب بدلی تو وہ یاد رکھی۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہی جو پہلی والی رکھی تھی، اب جو بدلی تو تمہیں عادت پڑ گئی، باپ کا وارث بیٹا ہوگا، باپ کا وارث بیٹا ہوگا، ایک دم سے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پھر پیدا کیا، وہی جو آدم نے کیا تھا، تو تم سمجھے یہ نئی بات ہو گئی؟ نئی کب؟ سب سے پرانی تو یہ ہے۔ ہائے، یہیں سے تو مباہلہ پرسوں شروع ہوا تھا، یہیں تو ختم ہو رہا ہے مباہلہ۔ بھولیں آپ، میں کیوں بھولوں؟ بات تو یہیں سے شروع ہوئی تھی پرسوں، آغاز تو یہاں سے تقریر کا ہوا تھا کہ پہلے یہ اصول تھا کہ ایک دم سے بغیر باپ کے پوری کائنات کا وارث ایک انسان ہو گیا۔ آدم کو ہم نے وارث بنا دیا، کیسے؟ ہم سب پھر دوبارہ سنائیں، انی جائل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے معنی خلف کے معنی جو ہیڈ کے بعد آئے اس کا جانشین ہو، بغیر باپ کے، بلا فصل، خلیفہ، اپنے بعد آدم کو زمین کا مالک بنا دیا۔ کس سے وراثت لی ہے آدم نے؟ کہاں ہے باپ؟ اپنا وارث بنایا، ہم نے اپنا وارث بنایا۔ اس کے بعد پھر یہ رسم چلی بیٹا باپ کا وارث، تو تمہیں اسی کی عادت پڑ گئی۔ ہم نے پھر عیسیٰ کو بنایا اسی طرح جیسے آدم کو بنایا تھا۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کر دیا، ماں بھی نہیں تھی، یہاں ہم نے دل چاہا کہ آدم کی طرح باپ نہ ہو لیکن ماں ہو۔ اب یہ بتا دے یہاں ماں کیوں ہو؟ تاکہ تم یہ سمجھ تو سکو کہ ماں کی طرف سے بھی وراثت ملتی ہے۔
ورنہ تم تو بیٹی کی عظمت ہی نہیں سمجھو گے. ہائے ہائے ضائع کر دیا میرا نقطہ, سب ختم کر کے آپ نے رکھ دیا. تم نہیں سمجھو گے کہ بیٹی کیا ہے, اس لیے ہم مریم کو پھر عظمت سمجھ لیجئے. 1,00,000 نبوتیں سمٹیں تو مریم میں سمائیں. ہائے 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 ہائے, اور ساری رسالتیں, نبوتیں, امامتیں سمٹیں تو فاطمہ میں سمائیں. جلدی ہے, ذرا جلدی ہے, میں وقت نہیں ہے, بس میں چاہ رہا ہوں کل پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. ہم روکتے نہیں ہیں کسی کو, لیکن چونکہ تسلسل جو ہے میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی کچھ باتیں آ جائیں, ورنہ ذہن سے نکل گئیں تو پھر بات کامل نہیں ہو پائے گی. مریم وارث ہیں, آدم سے لے کر عمران تک کی وارث. ساری کتابیں عیسیٰ کو ملیں, سارے صحیفے عیسیٰ کو ملیں, ساری وصیتیں عیسیٰ کو ملیں. کس کے ذریعے؟ مریم کے ذریعے. مریم کے ذریعے. عیسیٰ کس کے وارث ہو؟ اپنی ماں کے وارث. ہم نے آثار بنا دیا کسی بڑی چیز کے لیے. اب کوئی آثار دیکھ کر یہ نہ کہے کہ سورج نکل آیا تو وہ آنکھ کا اندھا ہے. آثار کو دیکھ کے بھی انکار کر دے کہ سورج نہیں نکلا, نابینا ہے. اور نابینا کے لیے قرآن کافی نہیں, حروف کو دیکھنا عبادت نہ کافی. آثار کو دیکھو, سمجھو آمد آمد آمد. تم نے کیا کیا؟ تم نے بحث اٹھا دی. کہاں ہے محمد کا وارث؟ ایک بیٹی چھوڑی تھی, وارث کہاں ہے؟ تو کیا محلے والے وارث بن جائیں گے؟ کون وارث بنے گا؟ پڑوسی. اگر عمران کے بیٹا نہیں تھا تو پوری قوم وارث بنی اسرائیل بن جاتی عمران کی. قوم نے مانا, عیسائیوں نے مانا, ہاں ہاں مریم ہے وارث. کتنی سمجھدار قوم ہے. اتنی سمجھدار قوم ہے کہ نبوت ہمیں ملی ہے اس بی بی سے. مریم غلط فہمی تھی, یہودیوں نے اڑائی تھی باتیں, جھانسے میں آ گئی قوم. بعد میں تو سمجھی عظمت مریم, بعد میں تو سمجھی, تو بعد میں تو سمجھے آدمی. کیا ہوا؟ کہاں ہے رسول کا وارث؟ چلا دو بحث, کوئی وارث نہیں چھوڑا. جب یہ پروپیگنڈا ہو جائے کوئی وارث نہیں تو کوئی بھی بن جائے گا. یزید نے کہا میں ہوں وارث, اب کر لو کچھ, اب کر لو کچھ. اس نے کہا میں وارث. شام والے سمجھتے تھے یہی ہے وارث, تو یہ بھی تو بتانا تھا وارث کون ہے. کربلا فیصلہ ہے علمی وراثت کا کہ جاہل وارث بن رہا ہے علم کا. دولت کی باتیں میں نہیں کرتا, خلافت کی باتیں میں نہیں کرتا. میرا موضوع علم ہوتا ہے, میرا موضوع جہل اور علم ہے. نہ وہ خلافتیں نہیں نہ وہ سلطنتیں رہیں, اس لیے بیکار ہے اس کی بات کرنا. علم تو ہے, شہر علم تو ہے, دروازہ تو ہے. کہاں ہیں بیت المال اور دولتیں اور خزانے؟ اس کی کیا بات کرنا. شہر علم ہے, علم کی حکومت ہے. چلا دو پروپیگنڈا. کیا ایک بیٹی چھوڑی تھی, وارث تو تھا نہیں. بیٹا ہوتا تو کیا آپ دے دیتے؟
آئے ہائے جانے کہاں بیٹھ گئے آپ. قرآن اٹھاؤ جو کافی ہے اس کی قسم کھاؤ کہ اگر بیٹا ہوتا تو ثقیفہ میں جھگڑا نہ ہوتا. بتاؤ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ارے تب اور ہوتا، اس لیے کہ ایک تھوڑی دیتا، سب سے ایک ایک دیتا تو 12 ایک ساتھ دیتا. 12 بیویاں تھیں، 12 ایک ساتھ دیتا. 12 میں ہی پہلے جھگڑا ہوتا. دینے 12 ہی تھے، ایک وقت میں نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد. اور جب ایک کے بعد ایک آئے گا جھگڑا ہوگا. نہ قومی جھگڑا نہ آپس کا جھگڑا، اپنی اپنی جگہ آئے گا. آئے 12 تو نہ دیتے، اس لیے کہ صرف وراثت کا جھگڑا تھوڑی تھا، مال کا بھی جھگڑا. زر زمین زن، جھگڑے میں تینوں چیزیں شامل تھیں. جھگڑوں سے ہٹو، علم کے میدان میں آؤ، پھر ہوگا مباہلہ تو مزہ بھی آ. سمجھے نا آپ بات کو؟ کہاں وارث تو نہیں تھا؟ تو بیٹی تو تھی. ہاں بیٹی کے 2 بیٹے تھے. ہوتے 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 عباسی دور آ گیا. ان کا اعلان کرتے رہو، اعلان کرتے رہو، پیغمبر کا وارث نہیں ہو سکتا کوئی، اس لیے کہ نسل بیٹی سے نہیں چلتی، بیٹے سے چلتی ہے. عہدہ اور منصب بیٹی کے ذریعے نہیں ملتا، بیٹے کے ذریعے ملتا ہے. کہ تم پروپیگنڈا کر رہے ہو؟ ہم نے آثار پہلے رکھے ہیں جواب دینے کے لیے. اسی لیے تو موسیٰ کو نہیں روکا، روکا ہے تو عیسیٰ کو روکا ہے. تو کیوں روکا ہے؟ کہ اس لیے روکا ہے کہ جب بیٹی کا وارث آئے، جب مہدی فاطمہ کا بیٹا آئے تو ہم عباسیوں کو بلائیں گے اور پھر ہم کہیں گے لو عیسیٰ آئے. پھر ہم عیسائیوں سے کہلوائیں گے عیسیٰ کو وارث مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ مریم کا بیٹا ہے. تو مسلمان شرمائیں گے عیسائیوں کے سامنے. شرمائیں گے. تو پھر پلٹ کے عیسیٰ کہیں گے گواہی تو میں دے رہا ہوں. گواہ ایسا رکھتا کہ جس کے ماں باپ ہوتے دونوں کا نہیں. پکار کے عیسیٰ کہیں گے. آخری جملہ تقریر کا اور پوری تقریر کی قیمت یہ جملہ. عیسیٰ پکار کے کہیں گے اس لیے نہیں رکھا کوئی پیغمبر کہ آج ہے گواہی کا مسئلہ، بیٹی والے کی گواہی بیٹی والا دے. اب سمجھے کیا دیکھا تھا عیسائیوں نے؟ کر دوں مختصر مباہلے کو. کیا دیکھا تھا؟ پہلی بار ایک چیز دیکھی، اس سے پہلے نہ دیکھی تھی. اس کی تھی ہیبت. مسجد میں جب آئے تھے تو روز گفتگو ہو رہی تھی تو رسول کو دیکھ رہے تھے. نیا چہرہ نہیں تھا. علی پہلو میں تھے، دیکھ رہے تھے، نیا چہرہ نہیں تھا. اب کتنے لوگ بچے؟ 2 بچے، کل 2 بچے اور ایک چہرہ نقاب میں چھپا. یہ پہلی بار دیکھا. کالی نقاب کی ہیبت تھی، چہرہ سامنے نہیں تھا. پھر کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. تو رسول کا چہرہ تو دیکھ چکے تھے، علی کا چہرہ دیکھ چکے تھے. حسن اور حسین کا چہرہ پہلی بار دیکھا اور نقاب میں چہرہ دیکھا. چونکہ مریم کو سمجھ چکے تھے اس لیے نقاب کی عظمت سمجھ گئے کہ اس کالی نقاب میں ایک ہیبت ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے عیسائی تھے مگر پردے کی عظمت جانتے تھے. لعنت ہو کربلا کے ان اشقیاء پہ جو زینب کی نقاب کی عزت نہ کر سکتے. یہ ہے مباہلہ.
وہ چہرے دیکھ رہے ہیں. تو کیا تمہارے سامنے پہاڑ سے بڑی کوئی چیز نہیں؟ کہ ہم کیا کریں؟ ہم نے انجیل پڑھی، ہم نے توریت پڑھی، اس میں ہم نے تمہارے قرآن میں بھی دیکھا ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک معجزہ یہ دیا گیا کہ جب موسیٰ کی قوم سے کہا گیا توریت لے لو تو انہوں نے انکار کیا. تو اللہ نے کہا اگر یہ نہیں مانتے موسیٰ تو ہم پورا کوہ طور اٹھا کے ان کے سر پہ لاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے معجزہ. توریت سے چل کے قرآن تک آیا، اور موسیٰ کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ نے پورا پہاڑ کوہ طور اٹھایا، پوری قوم کے سر پہ نیچا کر دیا اور آواز دی اگر نہیں توریت کو اٹھاتے تو ہم یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ چھوڑتے ہیں. اب جو انہوں نے دیکھا تو پورا پہاڑ ان کے سر پہ. پہاڑ کوئی اتنی سی چیز نہیں. کوہ طور دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ جو سرما بن چکا، تب تو تھا نا موجود. چلا معجزہ کس کا قرار پایا؟ موسیٰ کا. کیا ہے معجزہ؟ نبی پہاڑ کو یوں چلائے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سامنے مثال ہی سب سے بڑی یہ تھی. گھبرا گھبرا کے ادھر جو دیکھا تو آثار نظر آئے. کیا آثار نظر آئے؟ دیکھا آندھی اٹھ رہی تھی. تقریر ختم ہو گئی میرے بھائی. دیکھا آندھی اٹھ رہی تھی سیاہ. دیکھا پرندوں نے اپنی گردنیں ڈال دی اور پر گرا دیے اور سارے پرندے پیڑوں سے گرنے لگے اور منہ کے بل پڑ گئے زمین پہ. اور ایک بار زمین ہلی. سیاہی میں ستارے نظر آئے. آفتاب لرزا. نہیں سمجھے آپ؟ آثار دیکھے. ان آثار میں ایک آثار یہ نظر آئے کہ پہاڑوں نے ارادہ کیا کہ جگہ چھوڑیں. عیسائی تھے عالم، ایک ایک آثار کو دیکھا سمجھ گئے آ گئی قیامت میں لعنت کے. ہو گئی تقریر، وصول کر لیجئے تقریر. مباہلہ ختم ہوا. آثار دیکھے تو اب سمجھے کہ حسن اور حسین موسیٰ سے کم نہیں ہیں. یہ اشارہ کریں گے پہاڑ ہمارے سروں پہ ہوگا. ہے نا سمجھدار قوم؟ آثار سے پہچان گئی. عیسائیوں نے لعنت سے بچ کر قیامت کو روک لیا. آج مسلمان چاہے تو قیامت کو روک سکتا ہے، چاہے تو لے لے. ہر آن ہے قیامت. نفس کی قیامت، روح کی قیامت، نزا کی قیامت، قبر کی قیامت. ابھی تو چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں جو ایک ایک پہ گزر رہی ہیں، اور جب آ جائے بڑی قیامت کاش آثار سے پہچان لیتے. کربلا میں آثار تھے. آندھی اٹھی، آفتاب کو گہن لگا، ستارے ٹوٹے، زمین لرزی، پہاڑ آپس میں ٹکرائے. آثار تھے. آثار کو نہیں سمجھے. اگر آثار کو سمجھ لیتے تو قیامت سے بچ جاتے. قیامت آئے گی اس لیے کہ اللہ آثار دکھا چکا. قیامت انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے عظیم بندوں کو نہیں مانا. ورنہ قیامت کیوں ہے؟ خامخواہ جس انسان کو خود بنائے اسی کو تباہ کر دے. جس کی قیمت بڑھاتا جائے، جس کی قدر کروائے اسی کو ایک دن تباہ کر دے. نہیں، سب کو نہیں تباہ کرے گا. کہ یا رسول اللہ آئے گی قیامت؟ کہ میں اور قیامت یوں ساتھ. دونوں انگلیاں ملا کے کہا. بخاری، مسلم، مستدرک حاکم. یہ روایت یوں ہے
کہ دونوں انگلیوں کو ملا کے کہا ہم اور قیامت یوں ساتھ چلے جا رہے ہیں، ساتھ چلے جا رہے ہیں، جہاں تک پیغمبر وہاں تک قیامت ساتھ 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 آ کے رہے گی۔ اصحاب چیخ اٹھے، اصحاب لفظ ہے اصحاب کا، تو اس وقت جب سور پھوکے اور تباہی قریب ہو تو کیا کریں؟ یا رسول اللہ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں گے؟ کہ وہ بچ جائے گا جو چلا چلا کے کہے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات دفاع ہے عذاب الہی سے، دفاع ہے۔ مجلس کہاں سمجھے لوگ؟ اتنی بڑی قیامت رکے ایک درود سے، اب سمجھے آل محمد کیا ہے؟ حدیث رکھیے سنی شیعہ سب کے یہاں پڑھ لو، یہ ہے درود آل محمد، بچاؤ۔ جو درود پڑھ لے گا وہ بچ جائے گا۔ تو درود کی عادت تو ڈالو بچنے کے لیے، جب عادت ہی نہ ہوگی تو پھر کون بچے گا؟ تو قیامت تو یوں آئے گی نا کہ جیسے کبیر داس نے اپنے دوہے میں کہا کام کے لیے کہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ آج کرو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرو۔ تو اس کو ہندی میں کیسے کہا انہوں نے؟ کال کرے سو آج کرے، سو آج کرے سو اب۔ پھر سن لیجئے پہلا مصرع، جو کل کرنا ہے وہ آج کرو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرو، ابھی فیصلہ کرو۔ کیوں وجہ کیا ہے؟ کال کرے سو آج کرے، سو آج کرے سو اب، پل میں پڑ لے ہوئے گی بہت کرے گا کب؟ ایک پلک جھپکتے میں تو قیامت آتی ہے، پھر کب کرے گا؟ صبح کریں گے۔ ارے صبح سے پہلے تو قیامت آ چکی۔ اسی لیے تو مجلس مباہلہ ہے، فیصلہ ابھی کر لو، ابھی کر لو، ابھی کر لو۔ ایک پل میں آئے گی قیامت، جب آ گئی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر فرعون سے پوچھو کیا ہوتا ہے۔ یہ چلے موسیٰ، یہ چلے موسیٰ، سامنے ہے دریا، آؤ یہ ہے راستہ، اور نکل گئے۔ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، قوم چلی، راستہ بنا۔ فرعون تو ہمیشہ پیچھا کرتے ہیں موسیٰ کا، اور جب پیچھا کرتے سمجھتے یہ رہا تھا یہ پکڑا اور یہ پکڑا، یہ پہنچے اور یہ گرفتار کیا اور یہ مارا اور یہ قتل کیا، اور جیسے ہی بیچ راستے میں آ گیا، بیچوں بیچ میں آ گیا، اور اب جب لگا ڈوبنے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ چل جہنم میں جا، آخر وقت کا ایمان ہم قبول نہیں کرتے، اب جا جہنم میں۔ ارے آخر وقت سمجھے تو کیا سمجھے؟ ہوئے نا فرعون کی طرح غرق۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیے ذرا، ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، کافر ہے، لیکن پھر عقل مند ہے۔ ہائے ہائے، جہاں دشمنوں کے عقل ہی نہ ہو تو کیا بات کریں۔ فرعون کے اتنی تو عقل تھی، یہ نہیں کہا اے اللہ میں ایمان لایا۔ موسیٰ اور ہارون کے اللہ بغیر وسیلے کے دعا نہیں مانگ رہا، علی وسیلہ نجات۔ کافر بھی جانتا ہے وسیلے کے بغیر وہ نہیں سنے گا، مسلمان نہیں جان سکے کہ وسیلے کے بغیر اللہ کچھ نہیں سنتا۔ کہو علی علی، یہ ہے بڑا وسیلہ، یہی ہے بڑا وسیلہ، یہی ہے بڑا وسیلہ۔ کیا کہنا اس وسیلے کا؟
جب آ جائے محبت، دور سے بھی آئے، محبت تو ہو تو قدر ہو ہی جاتی ہے۔ آ گیا ایک مسافر کربلا، جاتا تھا نجف زیارت علی کے لیے، دور سے نکلا تھا، اپنے وطن سے چلا تھا، پیر میں چھالے پڑ گئے تھے، راستے میں لوٹا گیا تھا، لشکر والوں نے سامان لوٹ لیا تھا، مگر طے کر لیا تھا جانا ہے نجف تک۔ نجف جانے کے لیے کربلا سے گزرنا تھا، فرات پار کرنا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو عجیب سما دیکھا، ایک اکیلا اور ہزاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے پانی پلا دو تو یہ تیر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، نیزہ کھینچ کے مارتے ہیں، تلوار سے حملہ کرتے ہیں۔ رک گیا اور ہوا حیران، یہ کون سا اللہ کا بندہ ہے جس کے اتنے دشمن ہیں، اور یہ تو کچھ کہتا بھی نہیں برا بھلا ان کو، اور یہ اس پر حملہ کیے جاتے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو اس کے چاروں طرف لاشیں پڑی تھیں، کہیں ستارہ سا کوئی نونہال پڑا تھا، کہیں خوبصورت سے دو بچے پڑے تھے، کہیں زلفوں والا کوئی کڑیل جوان پڑا تھا۔ دیکھ دیکھ کے کہتا تھا کس گھرانے کے لوگ تھے، ایسے چہرے تو کبھی دیکھے نہیں، اللہ اللہ یہ کون لوگ یہاں مارے گئے، یہ کن لوگوں نے کس کو مارا۔ جاتا تھا زیارت کے لیے، پہلے تو یہ سوچا کہ دشمن ہے ان سے بچ کے نکل چلو تاکہ زیارت تو نہ رکے، ہم نجف پہنچ جائیں۔ کچھ دور بڑھا تھا، دل میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے مظلوم کی مدد کرو تو ثواب ہے، ہم ایک مظلوم کی مدد نہ کریں اور علی کے ہاں چلے جائیں۔ چلو چل کے اس سے پوچھ تو لیں کہ اس کو پریشانی کیا ہے، کیا مصیبت ہے، اور کیوں اس کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سوچ کے قریب آیا، آ کے سلام کیا۔ سلام جو کیا تو نگاہ اٹھا کے جواب سلام دیا، چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، بے اختیار کہا کہ اس غم میں، اس مصیبت میں پھر بھی چہرہ اتنا بحال، ہم نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، جو اتنا اچھا انسان ہے، صورت کا بھی اچھا، سیرت، پھر کیوں مارتے ہیں۔ بار بار دل تڑپتا جاتا تو آخر میں بے اختیار کہنے لگا کیا تم یہ بتاؤ گے کہ تم کون ہو، تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے۔ تو عجیب بات یہاں پر میر انیس نے کہہ دی، یہ تو نہ کہہ سکے شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ مجھے معلوم ہے کہ جیسے آپ نے فضائل سنے ہیں، روز آپ اسی طرح تعزیت بھی دیتے ہیں۔ تقریر ختم ہو گئی، دو چار جملے ہیں، مصاب ہوئے آپ، مرنے والوں کو ایصال ثواب اور آپ کے ثواب کا کیا اندازہ۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ گھبرا کے کہنے لگا کون حسین، کون حسین۔ آواز آئی تو حسین کو نہیں جانتا، تو حسین کو نہیں جانتا۔ تو بے اختیار کہنے لگا دل چاہتا ہے آپ کو پانی پلاؤں، میرے شربے میں کچھ آب ہے۔ کہا بھائی کیا پیوں پانی، یہ دیکھتا ہے نا یہ زلفوں والے جو پڑے ہیں، یہ پیاسے آ کے کہنے لگے ہم سے بابا پانی پلا دو، ہم اس کو پانی نہیں، یہ جوان مر گیا پیاسا، پیاسا مرا ہے۔ جب بیٹا ہی پیاسا مر جائے تو اب باپ پانی پی کے کیا کرے۔ ہمارے نصیب سے پانی اٹھ گیا، اے مسافر اب ہم پانی پی۔ کچھ ایسی گفتگو میں محبت تھی کہ ایک بار رک گیا، کہا مولا میری کمر میں تلوار لگی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے جنگ کروں اور آپ کی مدد کروں۔ تو بے اختیار کا نہیں نہیں، ہمیں معلوم ہے تو قبر علی کی زیارت کو جاتا ہے، جلدی جا اور جا کر جب قبر پہ سلام کرنا تو بس اتنا پکار کے کہنا سب کی مدد کرتے ہو یا علی،
سب کے لیے وسیلہ نجات ہو یا علی۔ اب آؤ اور بیٹے کا سر گود میں لے لو، جا جلدی جا، یہ پیغام پہنچا دے۔ اب بہت گھبرایا تو اب کہنے لگا یہ کیا کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہا میں تیری نیت معلوم ہے، تیرا ارادہ کا آپ نے خوب بتایا۔ ہم گھر سے نکلے تھے تو یہی سوچ کے پہلے نجف جائیں گے، مولا علی کا قبر کا طواف کریں گے، اس کے بعد یہ ارادہ تھا کہ وہاں سے مدینے جائیں گے۔ تو پوچھا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ کہا وہی تو ایک جنت مقام ہے، وہاں میرے نبی کا نواسہ حسین رہتا ہے، میں اس کی زیارت کروں گا۔ حسین کی آنکھ سے 2 آنسو اور ٹپکے۔ کہا تو پھر کیوں یہاں رکنا چاہتا ہے؟ جا زیارت کو جا، اس لیے کہ اب تجھے جلدی گھر جانا چاہیے، اس لیے کہ جب تو گھر سے چل رہا تھا تو تیری بیمار بیٹی تجھ سے لپٹی ہوئی کہتی تھی بابا جلدی آنا ورنہ اکیلے گھر میں بیمار بیٹی مر جائے گی۔ بس اب یہ جو کہا تو بے اختیار قدم پکڑ لیے۔ کہا اب تم کو قسم ہے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس لیے کہ خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو آثار کسی نبی میں ہوتے ہیں یا رسول میں ہوتے ہیں، میں اب تک سمجھ نہیں سکا کہ آپ کون ہیں۔ تو پھر بھی چاہا کہ نہ بتائیں تو بس اتنا کہا کہ اس درد سے میں واقف ہوں، اس لیے کہ ایک بیٹی صغرا مدینے میں میرا انتظار کرتی ہے۔ تو بے اختیار کا پہچان گیا زہرا کے لال حسین حسین حسین۔ ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات سجاد حسین کاظمی کے والدین کے لیے پڑھیں۔